والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہم جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں کر رہے ہیں اس موسم بہار میں، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ پورے محاسبے کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا روزہ ہو گیا آج کا؟ چھٹا کہ ساتواں؟ جلدی جلدی جا رہا ہے۔ تو آج ہمیں جس عنوان پہ بات کرنی ہے، آپ کے سامنے اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، آپ کو بھی سمجھانا ہے، وہ عنوان تزکیہ نفس کے تعلق سے ہے۔ تزکیہ نفس۔ کیا جوانی میں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہو؟ سامنے بیٹھو سب آگے۔ نفس کا تزکیہ، نفس کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے انسانی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ تینوں نفوس انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور انہی کا تزکیہ کرنا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے۔ نفس امارہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس گناہ پہ اسے شاباشی دیتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا تھا۔ جھگڑا کر لیا کہیں تو اسے شاباشی دے گا، اور کر، اور ابھارے گا اسے۔ نماز چھوڑ دیا تو اسے اس کے دل کو اطمینان دلائے گا، بہت اچھا کرا، نہیں پڑھا۔ جھوٹ بولے تو اطمینان دلائے اسے۔ لیکن ایک ہے نفس لوامہ، یہ بھی اسی کیٹیگری کا ہے، لیکن تھوڑا سا ملامت کرتا ہے یہ کبھی کبھی۔ افسوس، جب گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان غلطی کر دیتا ہے تو یہ اس پہ افسوس دلاتا ہے، نہیں کرنا تھا، چپ کر ڈالے ابا۔ اب ایک نوجوان کو بلا رہا دوست، ارے افطاری کے بعد سگریٹ پئیں گے؟ ہاں ہلو، کہیں گا خالی گھر میں گھسے رہتا۔ اب اسے نفس امارہ بہکا رہا ہے۔ کون؟ اس کے نفس امارہ کو اس کے نفس امارہ بہکا رہا ہے۔ اب انہیں گھر میں بیٹھا ہے بچہ آرام سے، اسے انہیں کھینچ رہا، خالی گھر میں چلاتا نا بتو، ابا ابا امی امی کر لیتا، بیٹھے رہتا۔ آ باہر آ، سرکل میں، وہ سرکل میں جائیں گے، وہاں کون بھی نہیں رہتے، ہم نہ پہچاننے والے، ادھر جائیں گے۔ اور گناہ کے لیے سب سے پہلے شیطان جو کام کرتا ہے وہ اجنبی جگہ کی تعین کرتا ہے۔
جو جگہ خفیہ ہو، اللہ اس خفیہ جگہ سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ روم میں بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا، دروازہ بند کر لیا، امی پکارے تو دوستہ میں جا کے بولتا گھر میں بلہ کا ٹارچر ہوا بامنجے، سکون سے بیٹھنے سے نہیں دے رہی۔ یہ نفس امارہ اسے یہ سارے کام، سب سے پہلے اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں اطمینان محسوس ہو رہا ہے، اطمینان محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ کو اس پہ افسوس نہیں ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کے اندر شیطان جوان ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفس جو ہے نا یہ چھوٹے بچے سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ بچے کو مارکیٹ لے کے جائیے آپ، جو دیکھتا ادھر اشارہ کرتا، ابا وہ ہونا، ابا وہ ہونا، ابا وہ ہونا، یعنی ساری چیزیں پوچھتا دلاتے۔ کون ایسا باپ ہے جو مارکیٹ میں اس کا بچہ جس چیز کی طرف اشارہ کر دے وہ دلا دے؟ تو یہ نفس امارہ جو ہے نا یہ دنیا کی ساری گندی چیزوں کو پوچھتا ہے اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستاں سے بچ کو رہو نوجوانہ، انشاءاللہ بولو۔ تزکیہ کا عنوان چل رہا ہے، یہ تمہیدی باتیں یعنی میں آپ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہوں۔ بری صحبت، بری دوستی آپ کو اچھا انسان نہیں بننے دے گی، اس بات کا ہوش رہے۔ باپ اگر ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے، ماں اگر ہم کو ڈانٹتی ہے ہمارے وقت کا محاسبہ کرتی ہے، باپ اگر ہمارے وقت کا محاسبہ کرتا ہے، کہاں گیا تھا باتو، اب تک گھر کو نہیں آیا، صبح سے کہاں تھا، دوپہر میں کہاں تھا، شام میں کہاں تھا، تو وہ باپ آپ کے فیوچر کو بنا رہا ہے، وہ باپ آپ کے فیوچر کو بنا رہا ہے۔ اور اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے فیوچر کو برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی نمازی دوست، پرہیزگار دوست، سچ بولنے والا دوست، اچھا دوست آپ کا ہونا چاہیے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست، انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اخلاق کو، کسی کی عادت کو، اطوار کو پہچاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں بیٹھ رہا ہے، وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی دوستی کیسے بچوں کے ساتھ ہے۔ کوا کبوتر کے ساتھ رہتا؟ بولو بچوں، کوے کو کبوتر کے ساتھ دیکھے اڑتے ہوئے؟ پرندہ ہے وہ، اسے بھی معلوم ہے۔ بکرے کو کتے کے ساتھ چرتے دیکھے؟ ہاں نہیں دیکھے۔ بکریاں کا گینگ الگ رہتا، کتےاں کا الگ رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا الگ ہے، بکرا الگ ہے۔ ایک پرندے کو معلوم ہے کہ مجھے کس پرندے کے ساتھ رہنا ہے۔ کوا کبھی کبوتر کا دوست نہیں ہوا، کبوتر کبھی کوے کا دوست نہیں ہوا۔ یہ مثال یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بچوں، نوجوان بچوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ مثال یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، امت مسلمہ میں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے بچوں کے ساتھ رہیں، نمازی بچوں کے ساتھ، اور جو بچے نمازی نہیں ہیں ان کو مسجد تک لانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ان کو نماز پڑھوائیں گے لا کر کے، ان کو نیک بنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ بگاڑنا تو سب کو آتا ہے، بنانے والا چاہیے، نیک کام کریں انشاءاللہ۔ تو نفس لوامہ جو ہے یہ برائی پہ افسوس کراتا ہے، نہیں کرنا تھا با، کیا کہ ہوگا، اللہ معاف کر، اور فوراً منہ سے اللہ کا نام نکلواتا ہے، اللہ معاف کر، اللہ نہیں کرنا تھا، کیا کہ گالیاں نہیں دینا تھا، دے ڈالیا، یہاں نہیں جانا تھا، چلے گا۔ پھر نفس مطمئنہ جو ہے
اسے اطمینان دلاتا ہے۔ اگر نفس مطمئنہ کو اس نے اس پہ حاوی کر لیا اپنے افسوس اور ندامت پہ، اگر اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، رجوع کر لیا، تو انشاءاللہ اس کا نفس مطمئنہ اس پہ غالب آ جائے گا، اور نفس امارہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں نفس کے تعلق سے۔ اللہ ہمیں نفس امارہ کے خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرڈر کراتا انہیں، چوری کراتا، زنا کراتا، شراب پلاتا، جھوٹ بلواتا، یہ نفس امارہ ہے۔ جب آپ یہ غلط کام کرنے لگیں تو سمجھیں کہ آپ نفس امارہ کے نرغے میں پھنس گئے ہیں بری طریقے سے، اور محاسبہ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کا تو بتا دیں، تزکیہ کیا ہے؟ اس کا جو سب سے آسان آپ کے زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے ایک جھاڑ لگایا گھر میں، آنگن میں ایک خوبصورت جھاڑ لگایا، پھل کا لگایا یا پھول کا لگایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی مٹی میں بیکار کے پودے اگائے، بیکار کے پودے نکل گئے جن کو ہم لگائے نہیں، ہم لگائے وہ جھاڑ۔ اب وہ جھاڑ کو بڑھنے میں وہ بیکار کے پودے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ جو طاقت اس جھاڑ کو ملنا تھا وہ طاقت وہ بیکار کے جھاڑا لے رہی جو ہمیں نہیں لگائے، اپنے سے نکل گئے وہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس اصلی جھاڑ کی نشو و نما کے لیے کیا کریں گے؟ کھرپا لیں گے۔ کھرپا کیا بولتی ہیں؟ ہاں بول ہاں، اللہ تجھے صحیح سلامت رکھے، بڑا تیز ہے یہ۔ تو کھرپا لے کر کے اس مٹی کو چاروں طرف سے کیا کریں گے؟ نرم کریں گے۔ نرم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس گھاس کو وہاں سے نکالیں گے جو بیکار گھاس ہے، اور اس کے بعد اس مٹی میں تھوڑا پانی وانی ڈال کے، اس میں تھوڑا کھادر ادھر ڈال کر کے اسے محفوظ کر دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تزکیہ ایک اور معنی سمجھاؤں؟ یہاں سمجھیے گندگی لگ گئی کپڑے میں گندگی لگ گئی، اس گندگی کو پانی سے دھل دیا اور پھر وہاں سے تھوڑا خوشبو لگا دیا، یہ ہے تزکیہ۔ یعنی نشو اور نما کے معنی میں آتا ہے، نمو کے معنی میں آتا ہے، بڑھانے کے، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا، قد کہا ہے۔ عربی میں قرآن کریم کے ہر آیت سے پہلے قد نہیں آیا ہے، متعدد آیات ہیں جن سے پہلے، جیسے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی قد یہاں استعمال کیا، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، آگے تزکا کی دوا بتا رہا ہے، آگے اگلی آیت میں تزکا کیسے ہو۔ اب مٹی کھودنے کے لیے تو کھرپا لیا، کھرپا یا کھرپا نما کوئی چیز لیں گے تبھی وہ مٹی نرم ہوگی، تو آگے کھرپا بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اب مٹی کے لیے تو کھرپا لیا نا بھائی، اب دل کے لیے کیا کھرپا لیتے؟ کھود بھائی اسے، کھول بھائی، کھودیں گے اسے نہیں، اللہ نے یہ کھرپا الگ بتایا کہ کس چیز سے تم تزکیہ کر سکتے ہو، دل کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دو چیز کو بتایا۔ تزکیہ نفس سب سے پہلے دو چیز کو بتایا۔ اگر تیرے
دل کا تزکیہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والا بن۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کو اس میں سے الگ کرتے ہیں، اس میں سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر کے بارے میں، قرآن کریم سے بڑا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا ذکر ہو نہیں سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی ذکر کے ساتھ بھیجا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کس سے کیا؟ بولیے، پڑھے ہیں، دلیل معلوم ہے، سنے ہیں قرآن میں، بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ سب سے پہلا تزکیہ کا لفظ کس کے ساتھ جڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ بول با، تجھے بھی نہیں معلوم؟ قرآن کے ساتھ جڑا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اتنا آسان سوال میں پوچھتا ہوں، کیا جناب، لیکن محروم ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا امی بنا کر کے، اور قرآن دے کر کے بھیجا کہ اے میرے نبی آپ ان پہ قرآن پڑھیے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ اللہ جو ان پہ قرآن پڑھتا ہے انہیں قرآن سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ تزکیہ کس سے ہوگا؟ دل کا، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اور اسی لیے جو آدمی قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ جا کے شیطان کے گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، اور اللہ سے وعدہ کریں اس رمضان میں کہ اللہ کئی رمضان گزر گئے، ہم نے تزکیہ نہیں کیا، روزہ رکھا، جھاڑ لگایا، جھاڑ بڑا بھی ہو رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلیظ جھاڑاں بھی بڑے ہو رہی۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے گھروں میں باغبانی ہے کہ نہیں؟ رکھتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ اللہ آپ سب کو بڑا گھر عطا فرمائے، باغ والا گھر عطا فرمائے، باغیچے والا گھر عطا فرمائے۔ اس میں بھی آمین نہیں بول رہی، نکو گھراں کئی کو مول صاحب یہاں آمین بلوا رہی، راز کے باتیں لے رہے ہیں دل میں، نکو گھراں۔ بھئی بڑا گھر بنانا کوئی برائی تھوڑی ہے، اچھی سواری نعمت ہے اللہ کی، اچھا گھر نعمت ہے، اچھی بیوی نعمت ہے، آمین کہو۔ گھر میں گندگی رہتی نا۔ ہاں اور ایک چیز ہے، تزکیہ خالی کرو پہلے، کیا ہے؟ ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تہلیہ۔ یہ بات یاد آ گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تہلیہ۔ یہ بھی تزکیہ نفس کے بعد میں، کہ سب سے پہلے اگر آپ کو تزکیہ کرنا ہے، گھر کی صفائی جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسکراپ ہو، پرانے چیزاں ہو، دھول ہو، مٹی ہو، کچڑا ہو، اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تخلیہ۔ دیکھیے کیا حساب ہے، مسئلہ ہے، کیا کس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ تخلیہ ہے، سب سے پہلے اس اسکراپ کو اپنے دل سے نکالو جو جھوٹ کی شکل میں، غیبت کی شکل میں، حسد کی شکل میں، برائی کی شکل میں، ترک صلاۃ کی شکل میں تمہارے دل میں جگہ بنا چکے ہیں۔ چونکہ وہاں خوشبو لگانی ہے، ذکر سے بھرنا ہے، تلاوت سے بھرنا ہے، تو اسے خالی کرنا پڑے گا نا برائیوں سے۔ اس کے بعد تہلیہ ہے۔ جب تک تخلیہ نہیں اس وقت تک تہلیہ نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو لفظ ہے، پوری آیت دیکھیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم نہیں کہا،
قرآن کی تلاوت کی علت کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیات میں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے دل کی صفائی کی، اس کے بعد اس میں تعلیم دیا، حکمت دی۔ جب تک دل صاف نہیں ہو، جب تک دل کا تزکیہ نہ ہو، اس وقت تک اس میں اللہ کا خوف آ نہیں سکتا ہے۔ حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے، کفر اور ایمان ایک دل میں جمع ہو سکتے، شرک اور ایمان ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں، شیطان اور اللہ ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں۔ جہاں شیطان ہے وہاں اللہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں رہ سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، نہیں تو شیطان کو بسا لے، نہیں تو اللہ کو بسا لے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں اللہ سے وعدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ہم صرف روزہ نہیں رہیں گے، ہم احتسابی روزہ رہیں گے انشاءاللہ۔ احتسابی روزہ کسے کہتے ہیں؟ وہی ہے تزکیہ نفس کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ۔ اے اللہ ہمارا دل اس رمضان میں اتنا پاک اور صاف کر دے کہ پھر شیطان کا وسوسہ اس میں نہ آ سکے۔ سنے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی، وہ تو نبی تھے، ان کے لیے تو معجزہ ہوا۔ ہم کو بھی آگے جبرائیل پھاڑتے کیا؟ نہیں پھاڑتے، نہیں، انہیں کیا جلدی منڈی ہلارا بچائے، نکو ویسا کرنے کا، نکو پھاڑنے کا، نکو۔ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کر کے، یعنی دل میں شیطانی وسوسے کی اور شیطانی حصہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکالا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا کہ تمہارے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے ذکر سے اس حصے کو ختم کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کر۔ اور یہی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دی، اور یہ جو بہک گئے، جو نفس امارہ کے شکار ہو گئے، قیامت کے دن ان کی گمراہی کے اسباب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ ان کا تزکیہ کیسے نہیں ہوا، یہ پاک کیسے نہیں ہوئے، یہ صاف کیسے نہیں ہوئے، ان کا دل صاف کیسے نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ لوگ آج جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں، ان کا دل اس لیے سخت ہو گیا، یہ گنہگار اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا چھوڑ دیا تھا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کے کتاب کا سہارا پکڑے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہاں دیکھ رہے ہیں جب بھی آ رہا ہوں لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھیں آپ، قرآن اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیں، انشاءاللہ اس کا اثر آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ایک ذکر کیا ہے؟ نماز کی علت کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ نماز کو اللہ نے کس لیے فرض کیا؟ اس سوال کا جواب بھی نہیں آ رہا ہے جی؟
نماز کو اللہ نے، نماز کس لیے قائم کرو، اللہ نے کیا کہا، کس لیے تم کو نماز پڑھنا ہے؟ بولیے، بڑا آسان جواب ہے، جب جواب دوں گا تو کہیں گے، اور قرآن سے اس کا جواب ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آدھا جواب دے دیا ہوں۔ نماز کو اللہ نے کس لیے پڑھنے کے لیے کہا؟ حضرت موسیٰ کو اقم الصلاۃ لذکری، جواب دے دیا، پھر بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ نماز کی علت، نماز کی وجہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا بتایا؟ ہائے رے اہل حدیث ہو، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، جواب دینے کے بعد بھی جواب نہیں دے رہے۔ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ، کس کے لیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کی علت اللہ کا ذکر ہے۔ جواب دینے کے بعد بھی جواب نہیں دیے، سمجھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے موسیٰ میری ذکر کے لیے نماز پڑھ، تو نماز کی علت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے یہی کہا، دونوں کو ملا دیا کہ میرا ذکر بھی کرو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں بھی اور نماز کی شکل میں بھی۔ یعنی جو آدمی صرف قرآن پڑھے اور نماز پڑھے تب بھی فائدہ نہیں، اور کوئی نماز پڑھے اور قرآن نہ پڑھے تب بھی فائدہ نہیں، دونوں کو ملا دیا اللہ نے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کھرپا یاد رکھیے گا، کھرپا یہ تزکیہ نفس کا کھرپا اللہ بتا رہا ہے کیسے پاک کرنا اس کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو تو تمہارا تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، دوسری چیز نماز، تیسری چیز آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، دنیا کو آخرت پہ نہیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، آخرت کی تیاری کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور ہمیشہ اس بات کے بارے میں سوچتے رہنا کہ میں نے آخرت کے لیے کتنا عمل کیا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا توشہ تیار کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہو، اسی لیے تمہارا تزکیہ نفس نہیں ہو رہا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا۔ تمام جو کتابیں نازل کی اللہ رب العالمین نے، تمام کتابیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، یا صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، یا اور بھی صحیفے ہوں، تمام کتابوں میں ایک وہ کون سی بات ہے جو پورے کتابوں میں بیان کی گئی ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں ایک ایسی بات اللہ نے بیان کی جو تمام صحیفوں میں بھی بیان کیا اور قرآن کریم میں بھی بیان کیا۔ کون سی بات ہے وہ؟ ایک وہ بات، جواب دے دیا ہوں آیت پڑھ کے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تمام صحیفوں میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح مت دینا۔ یہ یکساں حکم جو تمام آسمانی صحیفوں میں اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح مت دینا، نہیں تو تمہارا تزکیہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے، اس ماہ مبارک کو اللہ ہمارے صحت میں اضافہ کرے، ہمارے صحت میں برکت دے، ہمارے صحت میں اللہ تعالیٰ رونق دے کہ ہم باقی ایام کو بخوشی صحت کے ساتھ
چہکتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزار سکیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کے، ہمارے ماں بہنوں کے صحت میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیے سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا کہ تمہیں جانوروں کے صفت سے بچنا ہوگا اگر تزکیہ چاہیے۔ چوپایوں میں کیا خصلت ہوتی ہے؟ اسے بلائے تو آتا، نہیں تو کھڑ جاتا۔ بہت غور سے سنیے گا، تزکیہ کا مسئلہ ہے، تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے۔ بیل کو چل بولے تو چلتا، نہیں تو پھر کھڑ جاتا۔ بیل کا دل سمجھدار نہیں رہتا، بیل کی آنکھیں جتنا ہم دکھائیں گے اتنا دیکھیں گے وہ، بیل کے کان جتنا ہم سنائیں گے اتنے سنیں گے وہ۔ اللہ نے کہا کہ جانوروں کی طرح نہ رہو، نہیں تو تزکیہ نہیں ہوگا۔ جانوروں کی زندگی اگر گزارو گے تو تمہارا تزکیہ نہیں ہوگا، اور نہ تمہاری دنیا سدھرے گی نہ تمہاری آخرت۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ سمجھدار دل اللہ عطا فرمائے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن اسی کو اللہ نجات دے گا جو تزکیہ والا دل لے کے گیا ہوگا، جو سیدھا دل لے کے گیا ہوگا، شیطانی گندگیوں سے پاک صاف جو دل لے کے گیا ہوگا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے میدان میں جانوروں کا دل رکھنے والا کامیاب نہیں ہوگا، جانوروں کی آنکھیں رکھنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ کہیں گے کہ تو عجیب بات بتا رہے ہیں آپ تقریر میں، جانور کا دل کیسا رہتا؟ ہمارا دل انسان کا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ پڑھیے گا قرآن میں، اٹھا کر کے حوالہ دے دیتا ہوں۔ جہنم کو بہت بڑی تعداد سے میں بھرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو گندے دل کے ساتھ، گندے کانوں کے ساتھ، گندی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے۔ اب گندا دل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس دل میں اللہ کی بات جائے اور پھر نکل جائے، اللہ ویسا دل ہمیں نہ دے۔ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یہی تو ہو رہا ہے، دل میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن باتیں ٹک نہیں پا رہی ہیں، وہاں ٹک نہیں پا رہی ہیں۔ جانوروں کی طرح، جانور جو عارضی طور سے سنتا ہے اور پھر وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہے، وہی کرے گا، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ صحیح دیکھتا نہیں ہے، صحیح سنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں سے بہت بڑی تعداد سے میں جہنم کو بھرنے والا ہوں، جن کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا دل عطا فرمائے۔ دل کا ہی مسئلہ اہم ہے یار۔ میری طرف دیکھو یار، آپ لوگ نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دل کا ہی مسئلہ۔ نیند آ رہی ہے؟ کہاں زیادہ دیر بولا ہوگی؟ دل کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ جہاں دیکھو دل، جہاں دیکھو دل، دل دکھایا با انہیں، دل توڑ ڈالیا با انہیں، اس کا دل بڑا چھوٹا ہے با، انہیں بڑا دلدار ہے با، دل و جان حاضر کر ڈالتوں با، دل لٹا ڈالتوں با، تیرے اوپر دل آ گیا با، بہت دل کا چھوٹا ہے با، انہیں اس کا دل بڑا اچھا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ دل اچھا اسی کا ہے جس کے کلیجے میں جانور کا دل نہیں ہے۔ دل کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا جلدی ٹوٹ جاتا۔ سود خور کو پوچھ دو کہ سود کھاتی کیا جی تمہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا، بڑا نازک دل ہوتا اس کا۔ گنہگار کو بول ڈالو کیا جی جھوٹ بولے تمہیں،
دل ٹوٹ گا اس کا، دوبارہ بات نہیں کرتا آپ سے، دل ٹوٹ گا شیشے کی طرح، پٹ کر کو ٹوٹ جاتا۔ کسی کی برائی پہ انگلی اٹھا کے اسے سمجھا دیجئے، کیا ابا ویسے باتاں کر رہا ہوں نا، دل چکنا چور کر ڈالے ابا میرا، تو ٹوٹ کو بکھر گا ابا دل میرا، آئے ہائے کیا رے دل تیرا، ایسا دل رکھ لیا، جہاں ملے وہاں دل سپڑا لے رہا، داں ملے وہاں دل گھس جا رہا، یہ بھی دل ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو سرکل میں وہاں کیا بولتے ہیں، ٹمکور کے پاس چھوکریاں کھڑی، دل ہے اس کا، گاڑی میں آیا بھر کر لے کو لاری ماری ہاتھ فلیٹ، وہ بھی دل ہے۔ گاڑی اڑانے کا دل کر رہا، گاڑی دوڑانے کا دل کر رہا، برائی کرنے کا دل کر رہا، رات بھر گھومنے کا دل کر رہا، یہ ہے دل۔ یہ دل تو جانور کا بھی نہیں ہے، ارے رات ہوئی تو کتا بھی سو جاتا، رات ہوئی تو اب کتے کا نام لینا شروع کریں، پہلے جانوروں کے لیے اب کتے کو لائے، یہ بھی اللہ بیان کرے ہے قرآن میں، وہ بھی دلیل دے تمہیں، آپ کو وہ بھی دلیل دوں گا۔ اپنے ابا کی بات ایک بھی نہیں بتاتا میں، نہ میری نہ میرے بابا کی۔ اس کا دل جو ہے نا، یہ نوجوانہ کہاں گھوم رہی رات کو، وہ پڑیا پھاڑ لے گو، اس میں ایک ملا لے گو، ہلانے کا اسٹائل بڑا اچھا ہے، لگ رہا ہے کہ کمپنی میں پریکٹس دیا گیا ہے۔ وہ پیکٹ کے ڈھکن پہ پہلے خوب ہلاتا، باتاں کرتے کرتے ہلاتا 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 ہلاتا، نہیں اللہ اس گندگی سے ہمیں دور فرمائے، نہیں۔ ان مسلمانوں کی رات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، صبح رات ہو رہی ہے 3 بجے، کتے بھی سوئے رہتے جب، لیکن انہیں نہیں سوتا، اور ان کے ہاتھ میں گاڑی دلا ڈالو اگر آپ اپنے بچوں کو، پھر دیکھو ان کو آپ ڈھونڈ لو ان کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقارب زمان میں تصادم بڑھ جائیں گے، گاڑیوں کے تصادم بڑھ جائیں گے، ایکسیڈنٹ بڑھ جائے گا، ایکسیڈنٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کو دیکھو، جاؤ ادھر، یہاں بولتی سنا ہوں میں نوجوانہ، ادھر BLD کے پاس، ادھر علمین کے ادھر جاؤ، دیکھو انہوں گاڑیاں کیسا دوڑا رہی، ان کو ارے ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں، کل ہم نہ بیٹیاں نہیں ہوتے، ہمارے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تزکیہ نہیں ہو رہا ہے دل کا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور نفس لوامہ، نفس امارہ کو لات مارو، جو برائی کرا کے خوش ہوتا ہے اس کو لات مارو، اور نفس مطمئنہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جب کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ کا فائدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی فرشتے کہیں گے اے اللہ سے ڈرنے والی روح، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کی رضامندی کی طرف، چر نبیوں کی دنیا میں، نیک لوگوں کی دنیا میں، سب نیک لوگوں کی روحیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آخری وقت میں ایسی روح نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، جہاں 4 لڑکیاں کھڑی ہیں، 4 بچیاں کھڑی ہیں، گاڑی ایسا بھگاتا، ایسا دوڑاتا، ایسا چلاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جوانوں کو جو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں کہ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری نگاہ میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے، وہی شراب وہی ہاؤ ہو رہے باقی، طریقے ساقی رسموں کدو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آمین یا رب العالمین، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ میں کتے کا بولا نا، کتے کا، یہاں اللہ بولا
4 پیر کے جانور سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم، اگر یہاں تک کہا ہوتا، یہاں تک اگر کہا ہوتا اللہ نے اولئک کل انعام، کہ ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے۔ انعام عربی میں بولیں گے، ایک سورت کا نام ہے قرآن میں۔ انعام کا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو معلوم ہو تو مت بولیے گا، انعام کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الانعام۔ کوئی نوجوان بتائیں گے انعام کا مطلب کیا؟ رے بڑے سوالہ کر رہی نو، اب ان کے پروگرام میں آنا کہ نہیں آنا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی سوالہ کے توبہ داغ رہی بیٹھ کوئی نو۔ کتابوں کی کنجی تیرے پاس تھی، اگر یاد کرتا تو کیا بات تھی۔ قرآن اللہ نے ہمیں دیا، لیکن اگر سب سے کوئی قوم دور ہے قرآن سے تو کون ہے؟ مسلمان کے بچے دور ہیں۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپایا، چوپائے یا 4 پیر کے جانور۔ اللہ نے کہا اور جواب میں نے دے بھی دیا تھا، پھر بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ 4 پیر کے جانور کے طرح ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب بتائیے، چوپائے گھروں میں ہم جہاں باندھ ڈالتے ہیں وہاں بن جاتے کہ نہیں بن جاتے؟ چوپایوں کو جہاں رکھتے نا گھر میں، وہاں رہتے کہ نہیں آرام سے رہتے؟ لیکن ہم آرام سے ہیں؟ ہمارے پیر میں کوئی رسی ہے؟ گھر سے دروازے سے باہر ہی نہ نکلے تو پھر ماں باپ سر کوٹ لینا، کب آتا رے بھائی نے، کہاں گیا کی نے، کوسے کوسے گلیاں میں پھرتا کہ اب جاگو، موبائل دیکھے تو نہیں اٹھاتا، فون کرے تو بھی نہیں اٹھاتا، جھوٹ بولتا آنے کے بعد، وہ کوسا کی بٹن دبگا تھا می سائلنٹ میں تھا، معلوم ہوا نہیں تو تمہیں فون آ کرے، اس کے پورا کاما کر لے کو بعد میں فون کرتا، کیا می فون کرے تھے؟ ہوں کری تھی با، جب سے کر رہا ہوں تیرا فون بند ہے۔ اپنے ماں باپ کو کچھ مت دیجئے، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو بیمار مت کیجئے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ایک احسان کریے اپنے باپ اور ماں کے اوپر کہ ان کو دھوکہ مت دیجئے، ان سے جھوٹ مت بولیے اور ان سے فریب مت کیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کی مستقبل بنانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی دولت کی ضرورت ان کو نہیں ہے، آپ کے پیسے کی ضرورت ان کو نہیں ہے، بس ان کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ کسی غلط راستے پہ نہ چلا جائے، کسی غلط ماحول میں نہ چلا جائے، میرا بچہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہی بات ہے، اسی بات کے ٹینشن میں ایک باپ رات بھر سوتا نہیں ہے اپنی اولاد کی، جب اولاد جوان ہوتی ہے۔ آج کل تو بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نوجوان بچوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، دل کا تزکیہ کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ تو تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ذریعے اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دینا، دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دینا بلکہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، اور تلاوت کلام مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کا تزکیہ کیا، قرآن کی تلاوت سے کیا، قرآن پڑھ کر کے کیا، قرآن سکھا کر کے کیا۔ اللہ صبح صبح ہمیں فجر پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جتنا پڑھیں گے، قرآن سے جتنا قریب ہوں گے، یہ شہر قرآن بھی ہے، یہ شہر رمضان بھی ہے، یہ شہر تقوی بھی ہے، یہ شہر عبادت بھی ہے، شہر عمرہ بھی ہے، شہر حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، اسی کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی عبادت
اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو بھی لکھنے کی اجازت نہیں۔ اس مہینے میں جو عبادت ہو جائے، جو روزہ رہ لیا جائے، اللہ نے کہا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے۔ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ اللہ اس کا کتنا بڑا اجر دے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، میرے علاوہ روزے کا بدلہ کوئی نہیں دینے والا ہے۔ اس روزے کے مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک قرآن ختم نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ ان کو سحری افطاری کے انتظام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، 11 مہینے تو کھانا پینا ہے ہی ہے، کم سے کم کھانے پینے کو سمیٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں قرآن کی تلاوت کو شامل کریں۔ یہ قرآن گدڑیوں کو، بھدڑیوں کو، بادیہ نشینوں کو یعنی تخت و تاج عطا فرماتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے، اور ہم اگر آج رسوا ہوئے تو اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو تزکیہ نفس کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو قرآن کی تلاوت سے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، اور نماز سے تزکیہ اور اللہ کے ذکر سے تزکیہ۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ مجھے بھی آپ سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، خاص کر کے رمضان کے روزوں کو اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور پورے رمضان اللہ ہمیں صحت مند، صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔